بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان حکیم حافظ محمد اسد اللہ خان دواخانہ حکیم اجمل خان کی طرف سے ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ تو آج ہم مغز بنولا کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس کو مختلف زبانوں میں کن ناموں سے جانا جاتا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے اور اس کا مزاج کیا ہے، اس کے فوائد کیا کیا ہیں، مقدار خوراک کیا ہے اور اس کا استعمال کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اس کے مختلف زبانوں میں نام کی طرف۔ تو فارسی میں اس کو پنبہ دانہ کہتے ہیں، عربی میں حب القطن کہتے ہیں، بنگلہ میں کپاس بیجی کہتے ہیں اور انگریزی میں کاٹن سیڈ کہتے ہیں۔ اب اس کی ماہیت کی طرف چلتے ہیں۔ پنبہ دانہ کپاس کے بیج کو کہتے ہیں جو کہ مشہور چیز ہے۔ اس کا مغز نکال کر بطور دوا استعمال کیا جاتا ہے۔ مقام پیدائش کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان، ہندوستان اور امریکہ میں اس کی کاشت کی جاتی ہے۔ مزاج کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ گرم تر ہوتا ہے دوسرے درجے میں۔ اب اس کے فوائد کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ یہ کن چیزوں میں فائدہ مند ہے۔ تو یہ بدن کو تسمین کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بدن کو موٹا کرتا ہے، یہ یعنی بدن کو طاقت دیتا ہے اور فربا کرتا ہے۔ ایسے لوگ جو جم جاتے ہیں ان کے لیے بہت بہترین چیز ہے، اور وہ لوگ جو کمزور ہیں وہ بھی اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں تو یہ بلغم اور ریشے کو بھی ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد کے لیے بھی بہت مفید چیز ہے۔ مردانہ حوالے سے اب بات کرتے ہیں کہ اس میں یہ جو بیج ہے کس ترتیب سے کام کرتے ہیں۔ تو یہ بیج جو ہے چھوٹے چھوٹے کپاس کے، یہ مکویے با ہوتے ہیں، مولد منی ہوتے ہیں، یعنی منی کو پیدا کرتے ہیں یہ، اور منی کو گاڑھا بھی کرتے ہیں۔ اب خواتین کے حوالے سے اگر بات کریں تو ایسی خواتین جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور ان کے دودھ میں کمی ہے، تو دودھ بڑھانے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے بیج جو کپاس کے ہیں یہ بہت بہترین چیز ہے، وہ بھی اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ ان کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ استعمال کی طرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، تو آپ نے اس کو کس ترتیب سے استعمال کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ اس کا پاؤڈر بنا لیں، آدھی چمچی 1 کپ گرم دودھ کے ساتھ صبح و شام خالی پیٹ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ مغز بنولا لے لیں اور اس میں آپ مصری شامل کر لیں، یہ بھی صفوف بنا لیں، اس کو بھی آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بھی فائدہ ہوگا، خصوصاً جو مردانہ امراض میں نے بتائے ہیں اس کے اندر۔ یہاں پہ میں آپ کو اس کی مقدار خوراک بھی بتاتا چلوں کہ سنگل اگر آپ نے اس کو لینا ہے تو اس کی زیادہ سے زیادہ مقدار خوراک 2 سے 5 ماشا یعنی کہ ½ ٹی اسپون تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں آرام سے۔ اس سے زیادہ آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ چائے والی جو چمچی ہوتی ہے یعنی ٹی اسپون جو کھلاتی ہے، وہ آپ ½ ٹی اسپون آرام سے اس کی استعمال کر سکتے ہیں۔ پنبہ دانے کا جو نفع خاص ہے، یعنی خاص نفع کس چیز میں رکھتی ہے، تو یہ مقوی با میں ہے اور ملین سینہ ہے، یعنی جیسے میں نے آپ کو اس کے فوائد میں بتایا تھا، یہ بلغم کو بھی خارج کرتی ہے اور ریشے کو بھی، تو یہ ملین سینہ بھی ہوتی ہے۔ وہ لوگ جن کا مزاج گرم ہے ان کے لیے یہ مضر ہے۔ اس کو آپ نے کس ترتیب سے استعمال کرنا ہے، اس کے لیے اس وقت اسکرین پہ ہمارے نمبر چل رہے ہوں گے، آپ ہم سے مشورہ کر کے اس کی جو خوراک ہے وہ تجویز کروائیں، اور اس کو اگر کسی اور چیز کے ساتھ استعمال کرنا ہے تو وہ حکیم صاحب سے مشورہ کر کے آپ استعمال کریں تاکہ آپ بھی اس سے اچھا فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے جو مضر اثرات ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کے اصلاح کے لیے جو ہے خمیرہ بنفشہ استعمال کروایا جاتا ہے، اور اس کے بدل کے طور پہ، یعنی اگر یہ اویلیبل نہیں ہے تو اس کے بدل کے طور پہ گوند ککر کو استعمال کروایا جاتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا پروگرام ہمارا مغز بنولا یعنی پنبہ دانہ کے حوالے سے۔ اس کو آپ خود بھی استعمال کریں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس کو اپنے استعمال میں لے کر آئیں۔ آج کا یہ پروگرام یہیں اختتام پذیر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔